یہ سازش 1971 میں تو نہیں ہوا نا، یہ سازش 1962 میں ہوا۔ امریکہ کا مطلب اسرائیل امریکہ ایک ہی چیز ہے۔ ہندوستان کو پتہ ہے کہ وہ چین کا مقابلہ کر نہیں سکتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ۔ میرے ساتھ ہیں ہماری کو اینکر علینا الیاس، اور ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں اسکائپ کے ذریعے جناب ظفر ہلالی صاحب، معروف سابق سفارتکار ہیں، اور اس کے علاوہ تھوڑی دیر بعد جو خانیوال سے ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں میاں بہزاد، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ وہاں پر جو ضمنی انتخاب ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے آج کا دن بھی ایک ایسا دن ہے پاکستان کی تاریخ میں جب پاکستان دو ٹکڑے ہوا، بنگلہ دیش بنا، اس پر بھی پورے نیشنل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے۔ ہم کو بطور خاص اس ایشو پر تو بات نہیں کریں گے، کچھ کمنٹ ضرور میں ایک سوال کروں گا ہلالی صاحب سے، لیکن اصل جو آج مدعا ہے پروگرام میں جس پر ہم بات کریں گے کہ چائنا اور رشیا، ان کے جو پریزیڈنٹس ہیں، پریزیڈنٹ شی اور پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن، ان کا ویڈیو سمٹ ہوا ہے، آپس میں انہوں نے گفتگو کی ہے، اور مختلف جو اخبارات ہیں دنیا کے انہوں نے اس کو کور بھی کیا ہے، اور اس میں نیو یارک ٹائمز یہ کہتا ہے کہ پوٹن اینڈ شی شو یونائٹڈ فرنٹ امڈ رائزنگ ٹینشنز، اور اس میں جو ایک بطور خاص جو ایک بات ہوئی ہے جس پر میں چاہوں گا کہ آج ہمیں ضرور ہلالی صاحب سے جس پر ہم نے بات کرنی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دونوں لیڈرز نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے، ایک 3 وے سمٹ کا آئیڈیا بھی فلوٹ کیا گیا ہے، جو رشیا، چائنا اور تیسرا ملک اس میں انڈیا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بلاک میں نہیں جائیں گے، بالکل نہیں جانا چاہیے، لیکن یہی بات چائنا بھی اس بات کو دیکھ رہا ہے، اور بڑی ایک عجیب صورتحال ہے۔ یہ ڈپلومیسی جو ہو رہی ہے بڑی تیزی سے تبدیل ہوتی صورتحال ہے، اس میں پاکستان کیا کر رہا ہے اور کس طرح سے ہم آگے اس میں موو کریں گے، تو ہلالی صاحب سے اس پر بھی بات کریں گے۔ ہلالی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ کو ہم نے کل بھی زحمت دی تھی اینڈ یو آر ویری کائنڈ کہ آج بھی آپ اپنا قیمتی وقت جو ہے کچھ ٹائم اس میں آپ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سب سے پہلے تو میں آج کا جو دن ہے اس حوالے سے بات کروں گا۔ ہر طرف میڈیا میں ہمیں یہ تو خبریں مل رہی ہیں کہ بھارت کی سازش تھی، اس میں کوئی شک نہیں بھارت کی سازش تھی، پاکستان کے اداروں پر پاکستان کے لوگوں کا اعتماد مجروح کرنے کے لیے بھارت نے، مکتی بانی نے بڑی ایک گیم بنائی، اور اس میں وہ کسی حد تک کامیاب رہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ تھی۔ لیکن میں آج دیکھ رہا تھا ہم نے کہاں پر غلطی کی، کیا ہمارا بھی کوئی اس میں قصور تھا؟ اس پر کوئی بات نہیں کر رہا ظفر ہلالی صاحب۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ بس سب کچھ انڈیا کی ہی ایک سازش کی وجہ سے ہوا ہے، اور ہم تو سارے کام ٹھیک کر رہے تھے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ تو بالکل غلط ہوگا کہ یہ کہنا کہ ہماری غلطیاں نہیں تھیں، ہماری بھی غلطیاں تھیں اور بڑی غلطیاں تھیں اور کافی غلطیاں تھیں، کہ ہم نے ہمارے بنگالیوں بھائی کے ساتھ ان کے ساتھ ہمارا رویہ ٹھیک نہیں لیا، اور جس طریقے سے ان کو کیا کہتے ہیں وی شوڈ ہیو گون آؤٹ آف آور وے، ان کو خوش کرنے کے لیے، وہ ہم نے بالکل نہیں کیا، بلکہ ان کو اب ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے جو پیسے کمائے جا رہے تھے اس وقت جھوٹ کے سیل سے، وہ سب ویسٹ پاکستان میں خرچ یہ کر رہے تھے، لگا رہے تھے، اور ادھر کچھ نہیں۔ اور پھر میرے خیال میں ان کے ہمارے جو مثال کے طور پہ بیوروکریٹس تھے جو ادھر گئے تھے اور ادھر انہوں نے اپنی ایڈمنسٹریشن لگائی، ان کا بھی رویہ کچھ ایسا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ سوچ رہے تھے کہ کچھ سپیریئر ہیں یہ لوگ۔ یہ سب چیزیں تو صحیح، مگر یہ میں کہوں گا آپ سے کہ یہ جو سازش تھی الگ ہونے کا، یہ جو یہ ناٹ ایٹ آل کہ یہ سب پاکستان کا قصور تھا، بالکل نہیں۔ یہ بنگالیوں خود اور خاص طور مجیب الرحمان، تاج الدین اور عوامی لیگ، دیکھیے اگر یہ سازش نہیں ہوتی
پہلے یہ سازش 1971 میں تو نہیں ہوا نا، یہ سازش 1962 میں ہوا، جب خفیہ طور سے مجیب الرحمان جا کے اندرا گاندھی کو ملا، پھر 1966 میں ہوا، پھر اگرتلا کا کیس ہوا۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہماری انٹیلیجنس کدھر تھی؟ ہماری انٹیلیجنس نے پکڑا ان کو، مگر اس وقت کی حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لی۔ کیوں نہیں لی؟ کہنے کی بات یہ ہے کہ ان کا بھی یہ تھا خواہش۔ اور دیکھیے میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ میجورٹی میں تھا، اس کو گورنمنٹ دے دیتے۔ بھائی وہ ایسا میجورٹی تھا اس کا کہ ایک سیٹ پاکستان میں اس کا نہیں تھا، تو اب وہ کیا کرتا؟ ایک کیا کامیاب ہوتا؟ اور دوسری بات وہ تو کہہ رہا تھا یا تو مجھے پاکستان کا پرائم منسٹر بناؤ یا میں بنگلہ دیش کا پرائم منسٹر بنوں گا۔ بیسکلی اس کا ایٹیٹیوڈ یہ تھا، آئی ہیو نتھنگ ٹو لوز۔ کیا سیکریفائس کیا اس نے؟ ہاں اگر پاکستان بچانے کے لیے ایوری سیکریفائس، اگر وہ اس قسم کا جوش اور ولولہ ہوتا اور بھی سیکریفائس کرتا۔ وہ کہتا ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں تم لوگوں کو فکر ہے، شک ہے، آؤ ملیں، بات کریں، یہ کریں وہ کریں، کچھ نہیں، یہ دو نہیں تو یہ دو نہیں تو پھر دیٹ واز دا ریزلٹ۔ لیکن بہرحال یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اس میں کچھ ہمارا قصور بھی تھا، اور اگر ہم اپنے معاملات اگر درست رکھتے تو یہ جو انڈیا کی سازش تھی شاید ہو سکتا ہے کچھ اس میں تاخیر ہو جاتی، وہ جو مقامی آبادی ہے وہ شاید اس پروپیگنڈے میں نہ آتی۔ لیکن آپ درست فرما رہے ہیں کہ اس وقت جو کچھ بھی ہوا وہ اس میں بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جنہوں نے اس آگ کو بھڑکایا، اور جو انڈین سازش تھی وہ پھر اس میں مکمل طور پر وہ کامیاب ہوئے۔ اور جو دنیا کی اسٹیبلشمنٹ تھی، ہم سے وعدہ تو ہوتا رہا کہ وہ آ رہا ہے بحری بیڑا اور پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا ہے، بس آنے والا ہے اور سب کچھ ہونے والا ہے، بٹ نتھنگ ہیپنڈ، اور پاکستان جو ہے وہ پھر دو لخت ہو گیا، وہ پھر بنگلہ دیش بن گیا۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ اب میں جو سٹوری ہے جس پر میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ بات کریں، ہمیشہ اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھے، دوبارہ نہ کرے وہ غلطی۔ ابھی جو اس وقت جو انٹرنیشنل حالات ہمارے ریجن کے چل رہے ہیں، پوٹن اور جو پریزیڈنٹ شی ہیں ان کے بیچ میں ایک ویڈیو سمٹ بھی ہوا ہے، اور اس کے بعد پریزیڈنٹ پوٹن نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ جو ونٹر اولمپکس ہیں ان میں وہ بطور خاص جائیں گے۔ فرسٹ وہ انٹرنیشنل لیڈر ہیں جنہوں نے یہ کمٹ کیا کہ وہ جائیں گے چائنا میں ہونے والے ونٹر اولمپکس پہ، کیونکہ اس وقت امریکہ اور اس کے اتحادی یہ چاہ رہے ہیں کہ چائنا آئسولیٹ ہو، اور انہوں نے اعلان بھی کیا ہے، یعنی پلیئرز تو ان کے جائیں گے لیکن کوئی پولیٹیکل بندہ جو ہے وہ ونٹر اولمپکس میں شریک نہیں ہوگا۔ ایک بڑی یہ اچیومنٹ بتائی جائے، ایک بڑی ایک تبدیلی ہے۔ میں صرف وہ جو ایک لائن ہے جو میں نے پہلے بھی سنائی کہ اس میں وہ لکھا ہوا جو میں پڑھ دیتا ہوں، جس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا کمنٹ فرمائیں۔ The two leaders discussed forming an independent financial infrastructure to reduce their reliance on Western banks and their vulnerability to punitive measures from the West, and they floated a possible three-way summit with India, evidence of their broader geopolitical ambitions. اس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ کمنٹ کریں۔ بھارت اور چائنا کے بیچ میں بھی، کیونکہ ابھی پوٹن جو ہے وہ نئی دلی سے ہو کے آئے ہیں، سو what do you make out of it? What is going to happen? یہ جو ہو رہا ہے، یہ انیشیٹو جو ہے میرے خیال میں مودی نے پوچھا ہے پوٹن سے کہ آپ کی ریلیشن شپ بڑی اچھی ہے اور ہمارا بہت برا ہے تو کچھ کریں۔ اس لیے ہندوستان کو پتہ ہے کہ وہ چین کا مقابلہ کر نہیں سکتا ہے، اور چین ابھی بڑے ایگریسولی اپنے آپ کو ان کے بارڈر ریجنز میں بلڈ اپ کر رہا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ہوا ہے۔ اور پوتن نے روس کا ابھی اس کا جو $600 بلین یا $400 بلین جو کمایا ہے انڈیا سے، اس پہ ایک قسم کا اوبلیگیشن ہوتا ہے کہ وہ جا کے ہندوستان کے کہنے پہ کچھ کوشش کریں۔ اب دیکھیے اگر مودی چاہتا ہے امن ہو ان کے درمیان تو بڑا آسان ہے، جتنے اس کے کلیمز ہیں اور غلط کلیمز ہیں ان کو گیو اپ کریں، بارڈر کو سائن کر لیں،
اور جو ٹیریٹری ادھر ادھر ہونا ہے وہ ہو جائیں تو چائنا تو خوش ہوگا، پھر چائنا کے پاس کوئی وجہ ہی نہیں ہوگا ہندوستان کے خلاف ہونے کے لیے۔ تو یس، یہ ایک فکر، ایک سوچ ہے کہ مودی میرے خیال میں کچھ بھی کر سکتا ہے پاکستان کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مودی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کیا وہ یہ بھی کر سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کر سکتا ہے، حالانکہ انڈین اوپینین جو ہے وہ بہت اسٹرانگلی اس کو اپوز کرے گی اگر وہ لداخ اور جو اس کے کلیمز ہیں اکسائی چین میں وہ فورگو کرے۔ مگر یہ باتیں اگر انڈیا فلیکسیبل ہے، پلائیبل ہے، انڈیا کا سٹانس اتنا کم کرتا ہے تو بالکل ہو سکتا ہے۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ ہمارا اس پہ کیا امپیکٹ ہونا چاہیے۔ سمیع صاحب، ایک چیز یاد رکھیں، ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے ہندوستان، اس کا پاپولیشن ہمارے سے 7 گنا زیادہ ہے، اس کی اکانومی 9 گنا زیادہ ہے، اس کا فوج 4 گنا، نیوی 8 گنا، ایئر فورس 6 گنا زیادہ ہے۔ ہم اکیلے ہندوستان کے خلاف لڑ سکتے ہیں، مگر اٹ ول بی اے ویری ویری اگلی وار، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسی لیے ہم نے نیوکلیئر ویپنز ڈیولپ کرے ہیں۔ اور ایک دفعہ جب آپ نیوکلیئر ویپنز کی بات کرتے ہیں جنگ میں تو دین ایوری تھنگ از آف دا ٹیبل، پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے اور سب چیز۔ ہمیں دوست چاہیے۔ کون ہیں ہمارے دوست؟ ایک دوست تھا، ہم کیوں بلاکس میں گئے تھے پہلے؟ یہ نہیں کہ ہمارے جو باپ تھے اور والد صاحب تھے وہ اسٹوپڈ تھے، اسی لیے نہیں گئے ہم اس لیے گئے کہ اس وقت ہمارے پاس ایک ویپن آف لاسٹ ریزورٹ تھا ہی نہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں اگر نیوکلیئر ویپن تھا ہندوستان کبھی آ کے انویڈ کر سکتا تھا ایسٹ پاکستان کو؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ہمیں چاہیے تھا امداد، دوست، سپورٹ، اور اس لیے ہم پھٹ کر کے چلے گئے امریکن کے پاس۔ سیٹو آ گیا، سینٹو آ گیا، پیسے آنے لگے، ہتھیار آنے لگے، پیٹرن ٹینکس آنے لگے، F-16 اور یہ وہ بعد میں۔ مگر بات اصل یہ ہے کہ وہ دوست نکلا، وہ دشمن، اس لیے in the middle of a war، جنگ کے درمیان 1965 میں انہوں نے آرمز ایمبارگو لگا دیا، جب ان کو پتا تھا ہتھیار تو ہم اور ایمونیشن ہم سب ان سے خریدتے۔ تو ہم نے ابھی فیصلہ کیا بھائی نہیں باکس نہیں ہونا چاہیے۔ ارے بھائی اگر امریکہ چلے گیا ہے، ہندوستان بن گیا ہے، امریکہ کھڑا ہوا ہے، تو آپ کے پاس what alternative do you have؟ اور اگر آپ کہتے ہیں ہم بلاک نہیں جائیں گے تو یہ لہٰذا جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ، اس لیے کہ پھر مرتے ہیں کہ ہماری دوستی جو چین کے ساتھ ہے it is deeper than the sea، اور چین کے ساتھ ہے it is deeper than the sea اور higher than the mountains، اور یہ سب چیزیں۔ اس کے معنی آپ کیوں نہیں گئے ڈیموکریسی سمٹ پہ؟ اس لیے، اور صحیح کیا آپ نے، اس لیے کہ چین کو اچھا نہیں لگتا تھا، اور جتنا چین آپ کے لیے سیکریفائز کیا ان ٹرمز آف فرینڈشپ اور آپ کو مدد کیا ہے، اور کروشل ٹائمز پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا فرض بنتا ہے ایسے دوست کے ساتھ اس کے وقت پہ آپ ان کے ساتھ کھڑے رہیں۔ تو نو، ہم ایک سائیڈ پہ ہیں، اور اس لیے کہ جو میں نے آپ کو فیکٹس اور فگرز دیے ہیں، ہماری اتنی ڈسکریپنسی ہے کہ ہمارے تگڑے دوست چاہیے، اور جب تگڑے دوست اور شیور سورس آف آرمز اور اکوپمنٹ اور سپلائیز آئیں گے تو ہم لڑ سکتے ہیں، اور ٹھیک سے لڑیں گے، اس کا ہمیں ڈر نہیں ہے لڑنے کا۔ مگر وی نیڈ اسٹرانگ فرینڈز، اور اگر پوتن کسی طریقے سے مودی کو چین کے ساتھ ریپیئر کر دیا ریلیشن شپ، تو پھر آپ سمجھیے کہ ان کا پریشر پھر ہمارے سے دگنا ہو جائے گا۔ اب اگر کچھ کم ہے تو اس وقت دگنا ہو جائے گا۔ اچھا ہلالی صاحب، آپ فرما رہے ہیں روس کے ساتھ جلد سے جلد جتنے تعلقات بڑھا سکتے ہیں۔ آپ درست فرما رہے ہیں کہ ہمیں طاقتور دوست چاہیے، تو ہمارا طاقتور دوست کون ہوگا؟ ہم اس وقت جو ہماری حالت ہے، ہمیں پیسے چاہیے، سعودی عرب سے پیسے لیے ہیں، سب کچھ لکھ کے دے دیا ہے بقول چودھری سرور کے، IMF کو سب کچھ لکھ کے دے دیا ہے۔ سعودی عرب بھی جو پاکستان سے باہر پراپرٹیز ہیں 72 گھنٹے کے نوٹس پہ پیسے واپس مانگے گا، نہ دے سکے تو اس کو قبضہ کر لے گا، اس کو کنفسکیٹ کر دے گا۔ UAE میں ہماری جو سب سے بڑی طاقت ہے پاکستانیوں کی، وہ فورن ریمیٹنس تھا،
UAE میں ابھی آپ نے دیکھا اسرائیل کے وزیر اعظم ہو کے گئے، 2 گھنٹے کی جو میٹنگ شیڈیول تھی وہ 4 گھنٹے میں گئی، اور اس کے بعد وہاں پر جو ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، جس طرح لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے، اب وہ تو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ جو ایک پاکستان کے لیے جہاں پر ایک بہت اچھے جذبات تھے ہمیشہ، اب وہاں پر انڈین انفلوئنس آ گیا، اسرائیلی انفلوئنس آ گیا، اور ویسٹرن میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ پرنس محمد خان اپنے انٹرویوز میں بالکل اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہم بہتر بنائیں گے۔ تو ہمارا کون ہوگا دوست طاقتور؟ ہم کدھر جائیں گے؟ پہلے تو ہم اپنا سیلف ریلائنس پہ ہونا چاہیے، مگر آفٹر دیٹ ہم ان کے یہ ملک جو ہیں، یہ GCC، میں تو کہتا ہوں یہ امریکن پیٹرول سٹیشنز ہیں گلف پہ، یہ اور کچھ نہیں ہے، اور امریکہ ان کو جو کہے گا وہ کریں گے۔ امریکہ کا مطلب اسرائیل امریکہ ایک ہی چیز ہے۔ اب میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ وہ کیا کریں گے، اگر آپ ان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں، بی آن گڈ ٹرمز، آپ کا لیبر چاہیے، ریمیٹنسز چاہیے، اگر اس پہ بھی وہ زور ڈالنے لگے تو یو کانٹ ڈو اینی تھنگ نا۔ آپ کر کیا سکتے ہیں؟ آپ بتائیں تو صحیح، آپ تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں نا۔ اور آپ نے اپنا ریلیشن شپ اسرائیل کے ساتھ کچھ خاص بہتری نہیں کیے، اس لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اسرائیلی کر رہے ہیں عربوں کے خلاف، فلسطینیوں کے خلاف، وہ ناقابل برداشت ہے، ہونا چاہیے، مگر عرب کو پرواہ نہیں ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں پھر ہمیں بھی نہیں پرواہ، میرے خیال میں ہمیں پرواہ کرنا چاہیے۔ آفٹر آل کیا ہے یار، یہ ایسا تو ہو نہیں سکتا نا کہ سب چیز آپ غیرت سب چیز آپ سرنڈر کر لیں اس لیے کہ ڈر ہے کہ شاید آپ کا ادھر سے سیکیورٹی تھریٹ ہو، تو لڑو بھی ان کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ریلیشن شپ ایک ہی چیز پہ ہمیں زور دینا چاہیے، امریکہ کو خواہ گالی دے کے ریجیکٹ نہیں کرنا، بس نارمل گڈ ریلیشن شپ ان کے ساتھ رکھیں، مگر بائی نو مینز اس قسم کی ڈپینڈنسی ہو جو تھی اور کبھی نہیں بیسز، اور میں تو سمجھتا ہوں ناٹ ایون اوور فلائٹس، اور روس کے ساتھ بڑھائیں اور چین کے ساتھ اور بھی آپ کا یہ تگڑا کریں۔ ایک چیز میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں، چین نے روس کو بائی دا وے یہ نہیں کہا ہے کہ اگر تم جا کے اوکرین کو فتح کر دو تو ہم چین تمہارے ساتھ کھڑے رہیں گے، ناٹ ایٹ آل۔ اور روس نے بھی چین کو نہیں کہا ہے، کوئی گارنٹی نہیں دی ہے کہ اگر تم جا کے تائیوان کو لے لو جو تمہارا حصہ ہے ہم تمہارے ساتھ کھڑے رہیں گے، ناٹ ایٹ آل۔ تو کوئی ایسا کارٹ بلانش نہیں دیتا ہے جیسے اسرائیل کو امریکہ نے دیا ہے، مگر ہمارے ساتھ اگر زیادتی ہو تو اتنی ہماری تگڑی دوستی ہونی چاہیے یہ ملکوں کے ساتھ کہ وہ کہیں یہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اینڈ اٹس ان ایکسیپٹیبل، اور جو ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے۔ اس لیول تک ہماری ریلیشن شپ ہو تو دیٹ از آل دیٹ یو کین ایکسپیکٹ۔ اچھا، اس میں آپ نے کہا امریکہ کے ساتھ دوستی رکھے، کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا، یہ میرے سامنے پڑی ہے ٹیسٹیمنی ان کی، ڈونلڈ آرمن بلوم کی، کل بھی ہم نے اس پوائنٹ کو ٹچ کیا تھا۔ امریکہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو جیش محمد، لشکر طیبہ جو ابھی اس وقت کچھ بھی نہیں کر رہے، لیکن وہ انڈیا کی بولی بول رہے ہیں، کشمیر کو چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹلی ابینڈن کر دے، اور وہ تو ان کی جو کڑی شرائط ہیں دوستی کی، یا تو پھر پاکستان سب کچھ ابینڈن کر دے۔ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب جو جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں ملک کے اندر، جو صورتحال ہے، جتنی جو آپ سیلف ریلائنس کی بات کرتے ہیں، یہاں پر جو سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے تھا اس میں گورنمنٹ پوری طرح فیل ہے، کوئی سسٹم نہیں بنا پاکستان کے اندر، کوئی ہماری چیزیں انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہوئیں، بلکہ پچھلے 1-2 سال میں 6 مہینے میں 8 مہینے میں تو وہ جو آپس کے جو جھگڑے ہیں اداروں کے اور حکومت کے، وہ بھی اپنے عروج پر چلے گئے، اور اس وقت تو باہر سے بھی دشمن مار رہا ہے، اور اندر کی جو لوگوں کی ایگوز ہیں ہمارے حکمرانوں کی، اور جو لڑائیاں ہیں اور جس طریقے کے معاملات ہیں، تو یہ تو کشمیر کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں یہ کوئی اچھی خبر تو نہیں ہے ظفر ہلالی صاحب۔ دیکھیے ظاہر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جو مراد علی شاہ نے اس پرسوں کہا تھا ٹی وی پہ MQM کے بارے میں اور ان لوگوں کے بارے میں، اور جو
آج سنا یا کل یہ خاقان عباسی نے کہا تھا کہ 71 کا یاد رکھو، 71 کا پھر ہم یہ کریں گے وہ. کیا یار، اگر آپ لوگ ہر وقت ایسی باتیں کرتے ہیں تو پاکستان کبھی تگڑا ہوگا نہیں. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ پوچھنے کے لیے کہ کیا یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کیا عوام ان کے ساتھ ہیں؟ اگر عوام ان کے ساتھ ہے تو خدا حافظ، کچھ نہیں ہو سکتا، پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کچھ کرنے کے لیے. مگر اگر یہ اپنا ٹیمپر نکال رہے ہیں، یہ تھریٹن کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، تو پھر میرے خیال میں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. یہ کیا باتیں ہیں؟ ہر 2 منٹ آپ کہہ رہے ہیں یہ ہو جائے گا، ہم الگ ہو جائیں گے. کون کہتا ہے تم الگ ہوگے؟ کیا تمہارے کو کیا بیٹر ڈیل ملے گا آپ کو؟ وہ تو لوگ کہہ رہے تھے کہ کب سے کہ ہمارے ناردرن ایریاز الگ ہو جائیں گے، افغانستان ہو جائے گا، پشتونستان ہو گیا. کیوں نہیں ہوا؟ وہ بھاگ کے ادھر آ رہے ہیں. بٹ انڈرسٹینڈ، آپ نے سیکیورٹی جو اس ملک کو دینا ہے، اکنامک سیکیورٹی دیں ان کو، ایک ویسٹڈ انٹرسٹ دیں اس ملک میں، اس ملک کو رہنے کے لیے. یہ لوگ، یہ پولیٹیشنز جو ہیں، خدا کے لیے یہ کیا کیا ہے انہوں نے؟ بھٹو کے جے رحیم نے تو مجھے خود کہا 1973 میں سب سے اچھی چیز جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم الگ ہو گئے. The halter around our necks has been removed. جے رحیم نے مجھے خود کہا. میں حیران ہو گیا، میں چونک گیا، میں نے اچھا ہوا. کہتا ہے سب سے اچھی بات تو یہ ہوئی ہے. بھٹو اور میں ہم دعا کرتے تھے یہ ہوئی، یہ چل ہی نہیں سکتا تھا. دیکھیے، اور ہم اب کیا، اب مگر دس از ڈفرنٹ. یہ جو ہے ہم اکٹھے ہیں، ہم ایک ہیں، وی آر اٹیچ ٹو ایچ ادر، وی بین تھرو ہیل. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ کریں اور دن رات یہ تھریٹن کرتے جائیں؟ ہلالی صاحب، پی ایم ایل این کہتی ہے بھائی اگر واقعی یہی لوگوں کا، اگر دے ریپرزینٹ دا پیپل. آپ درست فرما رہے ہیں. پی ایم ایل این کہتی ہے، جیسے آپ نے شاید خاقان عباسی کا حوالہ دیا کہ ہم یہ 71 طرح ہو جائے گا، یہ پنجاب علیحدہ ہو جائے گا. بلاول بھٹو کہتے ہیں یہ سندھو دیش بن جائے گا. وہ جو مولانا فضل الرحمان وہ افغانیہ کی بات کرتے ہیں، پروونس افغانیہ. لیکن آج ایک اچھی بات ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ گوادر میں دھرنا ختم ہوا ہے. اور وہ جو تحریک تھی لوگوں کی، کیونکہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو لوگ ہیں وہ خوش رہیں فیڈریشن سے، تو وہ دھرنا ختم ہوا ہے جو ایک اچھی ہے. لیکن یہ آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ تو روزانہ نون لیگ کہتی ہے کہ آپ لے آئیں، نواز شریف واپس آئیں گے، ان کو آپ حکومت کرنے دیں. اگر آپ حکومت نہیں کرنے دیں گے تو یہ تو بالکل 71 والی صورتحال ہو جائے گی. تو بڑی ایک عجیب کہانیاں ہر طرف سے آ رہی ہیں. ایم کیو ایم والے بھی وہ یہی بات کرتے ہیں. تو پھر یہ تو بڑا ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے ظفر ہلالی صاحب. یہ سوری ٹو جی دیکھیے، ایک چیز بلوچستان کا آپ سے میں پوچھتا ہوں سمیع صاحب، اگر پورا گوادر 28 دن کے لیے سڑکوں پر سو رہا ہے تو کیا کسی انٹیلیجنس ایجنسیز ہمارے اتنے ہیں ان کو پتہ نہیں تھا کہ لوگوں کو کیا فیلنگز ہیں اور کیا لوگوں کی خواہشات ہیں اور کتنے وہ خفا ہیں؟ کسی کو نہیں پتہ تھا. اتنے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ادھر. اور اگر پتہ تھا کیا گورنمنٹ کو بتایا؟ کس گورنمنٹ کو؟ وہ پروونشل گورنمنٹ کو بتایا؟ کیا وہ گورنمنٹ نے، فیڈرل گورنمنٹ میں یہ پرابلم یہ ہے کہ ایسا ایک ڈیمونسٹریشن ہو رہا ہے اور کوئی کانسیکوینسز. گورنمنٹ فیلئر از ایویڈنٹ. بھائی ان سے پہلے ملتے، ان کے کنڈیشنز آپ دیتے. یہ کیا 28 دن کے بعد کہتے ہاں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم کچھ کہیں گے، اور چیف سیکرٹری اور کمشنر کو آپ بھیج دیتے ہیں؟ کیا یہ کمپٹنس؟ اور اگر پی میں تو حیران ہو گیا ہوں سمیع صاحب کہ دیکھ رہا ہوں کہ ٹی وی کیمراز ووٹ خرید فروخت ہو رہے ہیں اور ٹی وی کیمراز پہ بتا رہے ہیں، قسم کھا رہے ہیں. تو یہ بتائیں کہ اگر اتنے ووٹس آپ کے اتنے پاپولر تو 2 اور 3 ہزار روپیہ کیوں دے رہے ہیں آپ ایک ووٹ کے لیے؟ وہ تو سب آ کے آپ کے لیے ووٹ کرنا تھا ان کو. تھوڑا فیئر الیکشنز کر کے آپ دیکھ لیں یہ کتنے پاپولر ہیں یہ پارٹیز. درست فرما رہے ہیں ظفر ہلالی صاحب. مجھے یہاں پر ایک وقفہ لینا ہے، ہم یہ اس پر گفتگو جاری رکھیں گے. بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے انہوں نے کہ 1 مہینے سے دھرنا جاری تھا اور کسی ہماری ایجنسی کو اس بات کی اطلاع نہیں تھی
کہ وہ حکومت کو یہ بتاتے. شاید حکومت کو لوگوں کی مشکلات سے زیادہ یہ بات جاننے کی فکر ہے کہ اسمبلی میں کون کس کو ووٹ دے گا, کب کس کے خلاف نو کانفیڈنس آئے گا اور کب کس کے خلاف فائل تیار کرنی ہے تاکہ وہ ہمیں ووٹ دے. وہی پیلس کنسپریسیز, وہی گھٹیا حرکتیں, کوئی پاکستان میں تبدیلی نہیں آئی. بہرحال یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ اور ہم اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ظفر ہلالی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور کیونکہ آج 16 دسمبر ہے اور وہ سانحہ جو تھا جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش بنا, پاکستان ٹوٹا, اس پر بھی ہم بات کر رہے تھے اور جو آج کل کے جو حالات ہیں کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کیا ہم نے ماضی سے کچھ سیکھا. تو جو بریک پر جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ جب حکمران یا وہ لوگ جو طاقتور ہیں اگر وہ لوگوں کے مطالبات سے, لوگوں کے حالات سے بے پرواہ ہو جائیں, ان کو اگنور کریں اور اپنے ذاتی مفادات کے پیچھے دوڑیں, تو پھر جو ملکوں کا مستقبل ہے وہ پھر یقیناً خطرے سے دوچار ہو جاتا ہے. تو ہلالی صاحب آپ نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا بریک پر جانے سے پہلے کہ یہ جو کچھ گوادر میں ہو رہا ہے, وہاں پہ ہزاروں لوگ ایک مہینے سے دھرنا دے رہے تھے اور پھر کچھ میڈیا میں چیزیں آئیں تو لوگ یہ گئے وہاں پر, وفاقی حکومت کے لوگ گئے, صوبائی حکومت کے, اور میری مولانا ہدایت الرحمان صاحب سے بات ہو رہی تھی جو اس گوادر کو حق دو تحریک کے سربراہ ہیں. 4 دن پہلے انہوں نے کہا کہ چیف سیکریٹری صاحب آئے اور ان کی جو گفتگو میں نے سنی تو مجھے اندازہ ہوا کہ جو صوبائی حکومت ہے وہ کوئی سنجیدہ نہیں ہے, وہ کچھ اور ہی سوچ رہی ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کچھ واقعہ اگر ہو اس حوالے سے تو ہم پھر یہ کہیں گے کہ یہ دشمن کی سازش تھی, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا, ہم تو بہت زبردست تھے لوگ اور یہ تو دشمن نے وار کر دیا ہم پہ. ہلالی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سمیع صاحب, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دوسروں پہ الزام لگا کے اور اپنی چھٹی کرو, دس از سو رانگ. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے انڈیپینڈنٹ سورسز آف انفارمیشن ہیں, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, بلوچ بھی ہیں, پشتون بھی ہیں. آپ کو میں بتا نہیں سکتا جو آپ کو جو خبر اور ہمیں خبر جو آتی ہے سو ٹو سپیک اور ان کا جو خیال ہے. مثال کے طور پہ یہ اسمبلیز میں کیا کیا ہوتا ہے. اب گورنر صاحب جو ہیں وہ کیسے سلیکٹ ہوئے, آن واٹ بیسس, اور میں یہ چیزیں نہیں دوڑانا چاہتا ہوں آن ٹیلی ویژن, مگر جب میں یہ سنتا ہوں اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کو نہیں پتا تھا, تو آپ نے الاؤ کیسے کیا؟ اور اگر آپ نے الاؤ نہیں کیا کتنے ریزسٹنس آپ نے کیا؟ آخر دیکھیے ہم سب ایک اسٹرانگ پرائم منسٹرز کے ساتھ سرو کیا ہے, تو میں نے کتنے دفعے ہم لوگوں کے پاس موقع ہوتا تھا اور بی بی کو میں کہتا تھا کہ کیوں کر رہے ہو تم ایسی چیز جب کوئی ضرورت نہیں ہے, تو وہ یہ کرتی تھی. مجھے شکر ہے کہ اگر وہ مجھے کہتی کہ تم نکل جاؤ اور چلے جاؤ اور مجھے برا پوسٹنگ دیتے ہیں, تو پھر یمن سے برا اس وقت کوئی پوسٹنگ ہوتا ہی نہیں تھا اور وہ میں نے بھگت لیا تھا. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ایڈوائزرز بھی کوالٹی ہونا چاہیے ان کے ساتھ, ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے. مگر ادھر آئی ڈونٹ نو یہ کیا ہوتا ہے, یہ ڈر ہے, خوف ہے, کیا ہے سمیع صاحب, کیا ہے یہ جو اپنی بات نہیں بتا سکتے؟ اٹس سو ایزی. اچھا ہلالی صاحب, کیانی, جنرل کیانی جو ہیں, جی ایک وہ بلاتے تھے یا جی نہیں آپ کی بات, آپ میں یہ سوال آپ سے یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ بہت بڑے واقعات ہوئے, ان کے بارے میں کمیشن بھی بنے, کبھی کوئی رپورٹ نہیں آئی. ایبٹ آباد کا واقعہ ہوا, کمیشن بن گیا, لوگوں کو نہیں پتا. کارگل کا واقعہ ہوا, کمیشن بن گیا, لوگوں کو نہیں پتا. مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا, حمود الرحمان کمیشن رپورٹ چھپائی جا رہی ہے, تھوڑے حصے جاری کیے جا رہے ہیں, کوئی اس کو مانتا ہے کوئی اس کو نہیں مانتا. یہ جو سارے معاملات ہیں اہم, کئی میں آپ کو ابھی 20 اور آپ کو میں گنوا سکتا ہوں.
کوئی اس کے بارے میں کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی کسی پر کوئی ہم رسپانسبلٹی فکس نہیں کرتے. اگر رسپانسبلٹی فکس نہیں کرتے, جو لوگ اس میں ایسے کردار تھے جن کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا, ان کو اگر نہیں پوچھتے تو پھر ہم اس کو روکتے کیسے روکیں گے مستقبل کے حوالے سے؟ ہمارے ہاں تو کبھی کوئی کمیشن بن گیا تو بس اس کا مطلب پھر وہ چودھری شجاعت صاحب والی بات ہے, مٹی پاؤ, اس کا مطلب یہ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس سے لوگوں کو فرسٹریشن ہوتا ہے, اور سب سے بدتر چیز آپ کیا سن سکتے ہیں, آپ کے روز ہم یہ سنتے ہیں اپنے ملک کے بارے میں, ادھر انصاف نہیں ہے, ادھر انصاف نہیں ہے. کیا میں ڈرائیور کو نکال دوں اگر وہ کہا ادھر انصاف نہیں ہے؟ یہ 2 قدم کے فاصلے پہ اس کمرے میں میرے پاس ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے جو موٹر سائیکل لیا ہے. میں نے اسے کہا تمہارا لائسنس کدھر ہے؟ کہتا ہے میرا رشتہ دار پولیس میں. یار ہم تو وی آر براٹ اپ لائک دس. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا ایجوکیشنل سسٹم دیکھیں. میں نے ایک لڑکے کو جو میرے ساتھ کام کرتا تھا, میں نے اسے پیسے دیے رشوت دینے کہ سندھی کی ایگزام پاس کریں, اس لیے وہ اسکردو کا تھا, اور کہنے لگا کہ اگر میں سندھی کا ایگزام کراچی میں نہیں پاس کیا تو میرے پورے ریزلٹس نہیں آئیں گے. میں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا تم تو اسکردو کے ہو اور تم ادھر آئے ہو. یہ وہ کہتا ہے سر سندھی ضروری ہے, مگر وہ ٹیچر نے کہا 500 دے دو میں تمہیں پاس کر دیتا ہوں. یہ میسو سکیل پہ ہو رہا ہے. یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے کہ دبئی میں اور اس ملک اور دبئی میں انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں ان کلیریکل جابز, اور ہمارے لوگ جو ہیں مینول لیبر پہ ہیں, یا بینکس میں جو ہائر ایجوکیشن باہر سے حاصل کر کے ہم گئے ہیں. یو کین سی اٹ آل اوور. یس, یہ تو اٹس ویری ویل نون. بالکل آپ صحیح آپ نے یہ آپ نے فرمایا ہلالی صاحب, آپ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. لیکن اب جس جگہ پہ ہم کھڑے ہو گئے ہیں آ کے اس وقت, یہ بڑی جو ویسٹرن میڈیا اور وہاں پر جو اس وقت ڈیبیٹ ہو رہی ہے ان کے تھنک ٹینکس میں, اس میں پاکستان تو بہت irrelevant ہوتا جا رہا ہے. لیکن یہاں پر ہمارے لوگ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تو بہت ریلیونٹ ہو گئے ہیں اور ہم کسی طرح آئسولیشن میں نہیں ہیں. اور میڈیا کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی جو گفتگو اس وقت چل رہی ہوگی تمام پرائم ٹائم شوز میں, اس سیاستدان نے یہ کہہ دیا, وجیہ الدین نے یہ کہا کہ 30 لاکھ روپے جہانگیر ترین صاحب عمران خان کے دیتے تھے, اور وہ ایک آئیں گے وزیر تو وہ ان کو وجیہ الدین صاحب کو گالیاں نکالیں گے, اور قوم کو پورا اس میں انہوں نے الجھا کے رکھ دیا ہے. لیکن جو اصل مسائل ہیں, جو خطرات ہیں, اس پر کوئی بات نہیں کر رہا, کوئی اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کر رہا. ہلالی صاحب, اگر آپ امریکنوں کا امپریشن اس ملک کے جاننا چاہتے ہیں, میں آپ کو ٹیلی ویژن پہ کہتا ہوں اور نام لے کے کہتا ہوں کہ رابن رافائل اس وقت اسلام آباد میں ہے, اور وہ ایک سیمینار میں شریک ہوئی تھی, وہ جو اسسٹنٹ سیکرٹری تھی اس ملک کے. تو وہ جب کراچی آتی ہے, اس وقت تو خیر نہیں آئی ہے یا آئی ہے مجھے نہیں پتا, وہ عموماً فون کرتے ہیں, ہم پرانے دوست ہیں اور ہم جا کے ایک لنچ کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے وہ آئی تھی تو مجھے لنچ پہ لے گئی اور کہنے لگی بھائی تم لوگوں تو بڑے اچھا بیوروکریسی ہوتا تھا, کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ آئی ایم ان چارج کہ یو ایس ایڈ کو ڈسپینس کرنے کے لیے میرا سگنیچر ان کو چاہیے, اس لیے کہ میں اس اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ رہ چکی ہوں اور اب میں اس پوزیشن میں ہوں کہ آل ایڈ پروجیکٹس میرا بھی ان کو انپٹ چاہیے. اور میں جب ادھر آتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ پنجاب کی جو بیوروکریسی ہے ان کو کچھ آتا ہے کیسز کے بارے میں, فرنٹیئر کی کہتی اتنے برے نہیں ہیں, مگر سندھ کا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیس فائل کدھر ہے. تو میں تو آئی ایم شاکڈ. ہم آپ کو کیسے مدد کریں اگر جو لوگ ہم کوشچن کر رہے ہیں ایک پروجیکٹ کے بارے میں, ان کو وہ فائل کدھر ہے وہ بھی نہیں پتہ ہے. تو یہ ایک بڑا سیریس معاملہ ہے. ایڈ جو ہے رک رہا ہے ایز اے ریزلٹ آف دیٹ. دیکھیے
یہ ایک چھوٹا سا آپ کو میں ایگزامپل ہوں کہ گورننس اور کمپٹنس کیا کم ہو گئی ہے، اور یہ سب نوٹس کریں. آپ سمجھتے ہیں یہ ایمبیسڈر جو کل پرسوں کھڑے ہو کے کہا آئی ول انشور کہ یہ جو ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں اور میں یہ کروں گا اور وہ کروں گا، اور وہ کرے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کرے گا. بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس قسم کا لہجہ استعمال کر رہا ہے ہمارے بارے میں. بھائی اگر ان کے خلاف کچھ ہے قانون میں وی ول ٹیک ایکشن. ہم تو پروموٹ تو نہیں کر رہے ہیں نا ٹیررزم. درست. بہت بہت شکریہ آپ کا ظفر ہلالی صاحب، بڑی تفصیل سے آپ نے گفتگو کی، اور یہ جو معاملات ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ نیشنل میڈیا پر شاید وہ چیزیں اس طرح سے نہیں آ رہی. بڑے سنگین ایشوز ہیں، اور جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے اس کا ہمارے مستقبل پر بہت بڑا اثر ہوگا. ضرورت ہے کہ اس کا ایک تو ادراک ہو، قوم کو بتایا جائے، اسمبلی میں اس پر ڈیبیٹس ہوں، لوگوں کو پتہ چلے، اور جو بیرون ملک پاکستانی ہیں اس ڈائسپورے کو بھی ہم استعمال کریں پاکستان کے مفادات کے لیے. بہرحال یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں. تو خانیوال میں آج ایک ضمنی الیکشن ہے بڑا اہم. کیا وہاں پہ صورتحال ہے؟ تازہ ترین اپنے نمائندے میاں بہزاد سے لیں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ ہی رہیے، ابھی بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک ناظرین. خانیوال کا بائی الیکشن پی پی 206، اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ، پی ٹی آئی اور تحریک لبیک، 4 قابل ذکر جماعتیں. کیا وہاں پہ صورتحال ہے اور کون سی پارٹی جیت رہی ہے؟ ماضی میں یہ سیٹ نون لیگ کے پاس تھی، نشاط ڈاہا صاحب کا انتقال ہوا جس کے بعد یہ الیکشن ہوا، لیکن نشاط صاحب نے فارورڈ بلاک بنایا تھا اور وہ تحریک انصاف کے ساتھ ان کی بڑی قربتیں ڈیولپ ہو گئی تھیں. عجیب یہ بات ہے کہ جو پچھلے الیکشن میں پی ٹی آئی کے امیدوار تھے وہ اب پی ایم ایل این کے امیدوار ہیں، اور جو پی ایل این کے امیدوار تھے نشاط ڈاہا، ان کی جو اہلیہ ہیں وہ پی ٹی آئی کی امیدوار ہیں. تحریک لبیک اور پیپلز پارٹی کے سابقہ امیدوار ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس ضمنی انتخابات میں نتائج کیا نکلے ہیں، کس کے ووٹوں میں اضافہ ہوا اور کس کے ووٹس میں کمی ہوئی. میاں بہزاد سارا دن خانیوال سے ہمیں بتاتے رہے ہیں صورتحال. جی بہزاد صاحب، آپ کے پاس تازہ ترین کیا نتائج ہیں، کیا صورتحال ہے؟ بالکل سمیع صاحب، اس وقت تک چونکہ پولنگ کی جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی شام 5 بجے میں، اور الیکشن کے رزلٹ جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں، تو اس وقت تک 91 پولنگ سٹیشن جو ہیں، 91 پولنگ سٹیشن کا رزلٹ ہمارے پاس آ چکا ہے، جس کے مطابق اس وقت نون لیگ جو ہے وہ پہلے نمبر پہ جا رہی ہے. نون لیگ نے 91 پولنگ سٹیشن میں تقریباً 21,174 ووٹ حاصل کیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پہ تحریک انصاف جا رہی ہے جس نے اب تک 14,921 ووٹ حاصل کیے ہیں. اگر بات کریں پیپلز پارٹی کی تو پیپلز پارٹی ان 91 پولنگ سٹیشن میں 6,752 ووٹ لے سکی ہے. اور تحریک لبیک کی اگر بات کی جائے تو تحریک لبیک بھی اس وقت 4,587 ووٹوں پر کھڑی ہے. تو یقینی طور پہ نون لیگ ایک بڑے مارجن سے پہلے نمبر پر جا رہی ہے. اچھا، تحریک انصاف کے اگر ہم دیکھیں جو ووٹس آئے ہیں تو پچھلے الیکشن میں جو تحریک لبیک کے ووٹ تھے وہ تقریباً 5,000 کے لگ بھگ ووٹ تھے، لیکن ابھی 91 پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ آیا، تقریباً 50% ہے یہ، تو اس میں وہ آلریڈی 4,587 انہوں نے لے لی ہیں. پیپلز پارٹی کے بھی پچھلے الیکشن میں تقریباً 6,000 ووٹ تھے، لیکن ابھی 50% میں انہوں نے 6,752 ووٹ لے لی ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو دو جماعتیں ہیں، اگر 100% جب رزلٹ آتا ہے تو ان کے ووٹس کی تعداد میں تو اضافہ ہوا ہے، جبکہ اگر ہم دیکھیں جو پی ٹی آئی ہے جن کے 14,000 ہیں ووٹ، اگر ہم 50% میں یہ ازیوم کر لیں کہ ان کے 28,000 ہو جائیں گے تو پچھلے الیکشن سے کی نسبت تو انہوں نے 8-10 ہزار ووٹ لوز کیے ہیں پھر، جبکہ نون لیگ نے اپنی پوزیشن بحال رکھی. دیکھیں سمیع صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر ہم 100% نتائج کی بات کریں تو یقینی طور پہ ان سب پارٹیز میں سے اگر کسی نے اپنے ووٹ لوز کیے ہیں تو تحریک انصاف نے اپنے آپ کو خانیوال کے اس الیکشن میں کمزور کیا ہے.
اگر ہم بات کریں تحریک لبیک اور پیپلز پارٹی کی تو پیپلز پارٹی اور تحریک لبیک کے ووٹر یقینی طور پہ پچھلے الیکشن کی نسبت بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. جیسے پچھلے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے صرف 6000 ووٹ حاصل کیے تھے اور ابھی 50% جو حلقے میں سے 50% پولنگ سٹیشن کے ووٹ آئے ہیں اور ابھی سے پیپلز پارٹی 6752 ووٹ پہ ہے. تو یقینی طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 100% نتائج آنے پہ پیپلز پارٹی اور تحریک لبیک کے ووٹرز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. تاہم دوسری جانب جو تحریک انصاف ہے, تحریک انصاف نے یقینی طور پہ اس حلقے کو بہت زیادہ لوز کیا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گزشتہ جو جنرل الیکشن تھے, جنرل الیکشن میں تحریک انصاف نے خانے وال سے تقریباً 47,000 ووٹ حاصل کیے تھے. تو 47,000 ووٹوں کا اگر ہم موازنہ کریں اس دفعہ ضمنی الیکشن سے تو تحریک انصاف کے اب دیکھیں 50% پولنگ سٹیشن سے تو رزلٹ آ چکے ہیں. تو ان 50% پولنگ سے ابھی تک صرف 14,921 یعنی 15,000 ہے نا, اگر ہم انہیں ڈبل بھی کر لیں خانے وال میں اپنے ووٹرز بہت کم کر دیے ہیں, ڈبل کر لیں تو یہ 30,000 بن جائیں گے. تو 47 اس کا بعد 17,000 ووٹ بالکل پی ٹی آئی نے لوز کیا. اگر ہم ان کو ڈبل بھی کر دے تو بھی وہ 30,000 ہو جائیں گے. تو یقینی طور پہ تحریک انصاف نے اپنے بہت سارا لوز کیا. اچھا, اگر ہم نون لیگ کو دیکھتے ہیں تو 21,000 کو اگر ہم ڈبل بھی کر لیں تو نون لیگ کے بھی 42,000, جبکہ پچھلی دفعہ ان کے ووٹ وہاں سے 50,000 سے زیادہ تھے. لیکن انہوں نے اگر ووٹ لوز بھی کیے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کی نسبت کم لوز کیے ہیں. بالکل سمیع صاحب, ایک تو انہوں نے پی ٹی آئی کے نسبت کم ووٹ لوز کیا ہیں, دوسرے نمبر پہ کیونکہ جنرل الیکشن اور ضمنی الیکشن کے درمیان ہمیشہ سے یہ فرق رہتا ہے کہ ضمنی الیکشن میں ہمیشہ ووٹر کا انٹرسٹ کم ہوتا ہے, ووٹ ریٹ کم ہوتا ہے. تو یقینی طور پہ آج بھی جو کہ ضمنی الیکشن تھا تو ووٹر صرف 45% ٹرن آؤٹ رہا ہے, 45% ووٹر جو ہیں وہ نکلے ہیں اور انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے. اچھا, ایک اور بات میری تجزیے کے مطابق 45% مجھے وقت کم ہے, میں ایک اور بات, آج کون سی جماعت آپ کو زیادہ منظم نظر آئی؟ کیونکہ ووٹرز کو گھر سے لانا, جو بہتر طریقے سے اپنے ووٹرز کو نکال سکتا ہے وہی الیکشن جیتا ہے. نون لیگ جیت رہی ہے تو آج ان کا جو وہاں پر ارینجمنٹ تھا وہ بہتر تھا, کیا آپ نے دیکھا؟ سر یقینی طور پہ چاروں پارٹیاں مقابلے میں تو تھی, لیکن آج کا جو پولنگ ڈے تھا وہ منظم طور پہ نون لیگ نے اس کو ہینڈل کیا. نون لیگ کے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صبح 8 بجے جب پولنگ شروع ہوئی تو 8 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک ہر پولنگ سٹیشن پر جو نون لیگ کے رہنما تھے, جو نون لیگ کے مرکزی رہنما تھے جن میں عطا تارڑ, غفار ڈوگر اور دیگر رہنما, وہ مکمل طور پہ ہر پولنگ سٹیشن پر نہ صرف ٹچ میں رہے بلکہ جو نون لیگ کے پولنگ ایجنٹ تھے, جو ان کی ٹیم تھی, انہوں نے بڑے منظم انداز میں اس الیکشن کو آج کے دن لڑا. تمام ووٹرز کو اپنے گھروں سے لا کر مختلف کنوینس, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خانے وال میں تقریباً 200 سے زائد گاڑیاں تھیں جو نون لیگ نے چلا رکھی تھی اپنے گھروں سے ووٹرز کو لانے کے لیے. تو ایک ایک ووٹر کو مختلف جگہ سے لایا گیا. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ خانے وال کے ایک ایسا پولنگ سٹیشن بھی میں نے دیکھا کہ شام تقریباً جب 5 بجے پولنگ ختم ہونے والی تھی تو اسے جسٹ 10 منٹ پہلے ایک پوری ویگن بھر کے وہاں پہ پہنچی ووٹرز کی جو کہ نون لیگ کے ووٹر تھے. اور جب میں نے ان سے پوچھا تو پتا چلا کہ وہ نون لیگ کے ووٹر کراچی سے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے یہاں پہ آئے تھے. یعنی کہ نون لیگ نے اتنی منظم اپنی پلاننگ کر رکھی تھی کہ کوئی ایک ووٹر بھی انہوں نے گھر میں نہیں رہنے دیا. جہاں بھی ان کا ووٹر موجود تھا وہ باقاعدہ طور پہ اس کو پولنگ سٹیشن پہ لائے اور ووٹ کاسٹ کیا, جس کا نتیجہ اس وقت ہمارے سامنے ہے کہ نون لیگ اس وقت بھاری اکثریت سے یہ الیکشن جیت رہی ہے. بہت شکریہ میاں بہزاد, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی. علینا, الیکشن جو ہے وہ جیتا جاتا ہے, اس کا ایک جیتنے کا فن ہے. ابھی جو بہزاد نے بات بتائی کہ کراچی سے ووٹرز جو ہیں نون لیگ نے, وہ بھی یعنی اپنی جماعت کو انہوں نے ایکٹیویٹ کیا, چارج کیا ان کو کہ ہم نے یہ سیٹ جیتنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹر پلاننگ, اور پی ٹی آئی والے وہی ٹویٹر اکاؤنٹ یہ وہ تو پھر آپ نے سن لی بات کہ وہ تو ان کا تو کوئی بندہ ہی نظر نہیں ہے. بیسکلی جو بھی چیز ہوتی ہے وہ پریکٹیکلٹی کے اوپر ہوتی ہے. جب آپ کوئی چیز پریکٹیکلٹی پہ نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا. جیسے کہ بہزاد کافی دن سے میں رپورٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ یہاں کا ایم پی اے اور ایم این اے ان کی آپس میں نہیں بنتی ہے اور پتہ بھی نہیں ہے کون کہاں کس طریقے سے کھڑا ہے, ایک دوسرے کو سپورٹ بھی نہیں کرتے ہیں. لیکن جہاں تک آپ نے یہ پیپلز پارٹی کی بات کی اور ان کے ووٹ میں اضافہ ہوا, یقینی سی بات ہے ان کے ووٹوں میں تو اضافہ ہوا ہے, لیکن وہ جو ویڈیو آئی تھی جس میں 2-3 ہزار روپے یہ دے رہے تھے اور ساری چیزیں کر رہے تھے, اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کس طریقے سے کیمپین کی گئی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے. اچھا, اس میں لیکن ایک اور بات بھی ہے. دیکھیں, وہ جو ان جماعتوں کے ووٹس کم ہوئے نون لیگ اور پی ٹی آئی کے, تو ہم نے یہ دیکھا کہ لبیک کے ووٹوں میں بھی اضافہ ہوا اور پیپلز پارٹی کے ووٹس میں بھی اضافہ ہوا. تو پھر یہ ایک چیز, لوگ ظاہر ہے مایوس تو ہوئے ہیں نا, بہت سارے لوگ مایوس ہوئے ہیں, پی ٹی آئی کی حکومت سے مایوس ہوئے ہیں
اور جو اپوزیشن میں نون لیگ جس انداز میں جنہوں نے پولیٹکس کی ہے، جس طرح ہر چیز کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے، بہت سارے لوگ جو ہے نا جو صرف سپورٹر ہوتے ہیں، سائلنٹ ووٹر ہیں، لیکن جنہیں ہم سوئنگ ووٹ کہتے ہیں، وہ شاید انہوں نے اپنی کوئی رائے بنائی ہو، کیونکہ ان کی تعداد میں کمی اور ان دونوں جماعتوں کی تعداد میں اضافہ، وہ دیکھیں نا ابھی 50% میں یہ آلموسٹ اتنے ووٹ ان دونوں جماعتوں نے لے لی ہے جو ماضی میں تھے ان کے پاس. ویری مچ رائٹ. دیکھیں ٹی ایل پی کی جو سچویشن تھی وہ 2018 میں اور اب بہت مختلف ہے. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کو آپ دیکھیں، پیپلز پارٹی 2018 میں اتنی متحرک نہیں تھی جتنی اب متحرک ہے. وہ بہت غور کر رہے ہیں اس چیز پہ، یہاں پہ میٹنگز بھی ہوتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی سی بات ہے ووٹر تو وہاں پر گیا. ایک بات آپ ذہن میں ووٹر تو وہاں پر گیا. پچھلے پورا جو 6-7 مہینے تھے نیشنل میڈیا پر تحریک لبیک کے خلاف ایک کیمپین چلائی گئی. ان کو کہا گیا کہ دہشت گرد ہیں، اور جس انداز میں ان کو آگے بنا کے پیش کیا گیا. پھر یہ جو واقعہ سیالکوٹ ہوا اس کو بھی یہ کہا گیا کہ تحریک لبیک کی یہ سوچ ہے. لیکن جو خانوال کا الیکشن ہے اس میں اگر تحریک لبیک اپنے ووٹس کی جو تعداد ہے اس کو ڈبل کر لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارا پروپیگنڈا جو ہے، وہ ساری جو حکومت کی جو کوششیں تھیں وہ لبیک کو بدنام کرنے کی، ان کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. اور اگر اب 6,000 کی جگہ وہاں پہ 11-12,000 ووٹ نکلتے ہیں لبیک کے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کے لیے تو بڑا یہ اطمینان بخش صورتحال ہوگی، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آنے والے الیکشنز کے لیے اور لوکل باڈیز کے لیے اپنے آپ کو بہتر انداز میں تیار بھی کر سکتے ہیں. اور وہ جو ایک پروپیگنڈا تھا یہ بالکل ثابت ہو رہا ہے ان نتائج سے کہ لوگوں نے اس پر یقین نہیں کیا، اور وہ پروپیگنڈا جو ہے اس کے باوجود پی ٹی آئی نے ووٹ لوز کیا. اجازت دیجیے، کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.